دوستو ایسی ویڈیوز آپ کو ہر چند دنوں کے بعد دیکھنے کو ملتی رہتی ہوں گی جس میں ناجائز یہودی بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو اپنی طاقت دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں ہمیں ہر طرف فلسطینی لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیوز امیجز دیکھنے کے باوجود بھی کسی مسلمان ممالک کے لیڈر کی طرف سے کوئی سخت بیان دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بہت سے ممالک کے لیڈر تو ایسے ہیں جو اس پر بات ہی نہیں کرتے، لیکن کچھ تب بات کرتے ہیں جب پانی سر کے اوپر سے گزرنے والا ہوتا ہے، تب وہ فلسطینی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا ڈھونگ کرتے ہیں اور انہیں روٹی دال چاول دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا انہیں صرف روٹی کی ضرورت ہے؟ ان کی مدد بھی کیا ہو رہی ہے؟ ان کو روٹی پہنچاؤ۔ او بھائی، ایک آدمی آپ کو کلاشنکوف سے مار رہا ہے تو اس کا حل یہ کہ اس کو چاقو تو دو کم از کم دفاع کرنے کے لیے، تو چاقو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بہت زیادہ بات ہوگی، ان کے بھوکوں کو روٹی کھلا دو اور ان کے زخمیوں کا علاج کر دو۔ تو اصل فلسطینیوں کی مدد جو ہمارے حکمرانوں پر لازم ہے، تمام اسلامی کنٹریز پر لازم ہے کہ جب فلسطینیوں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو گولی کے دفاع کے لیے ان کے پاس ڈھال تو ہو، کم از کم چاقو تو ہو لڑنے کے لیے۔ حکمران عوام کا عکس ہوتے ہیں۔ ہم بھی سارا ملبہ ایسے لیڈروں پر ڈال کر سکون سے سو رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، جنہیں کلمہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، اور ظالموں کے خلاف جہاد کر کے مظلوموں کو بچانا یہ ان مظلوموں پر ظلم کرنا سمجھتے ہیں۔ بھلا یہ کیا لاجک ہے کہ اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا، وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے۔ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال۔ کیا ہم نے کبھی ان پر دباؤ ڈالا؟ ہم نے بڑے سکیل پر دھرنے دیے جس میں بائیکاٹ اسرائیل، فری فلسطین کے نعرے لگائے جاتے ہوں؟ خاص طور پر پاکستانی عوام کا کیا فرض بنتا ہے، یہ آپ مرحوم ڈاکٹر اسرار کی زبانی سن لیں۔ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم جاننے کے باوجود بھی انجان بنے بیٹھے ہیں، یا ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آگ کہیں بھی لگی ہو، ہمارا گھر تو محفوظ ہے۔ لیکن سنو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا، لاوارث بھی نہیں چھوڑتا، اور جو مسلمان کی کسی مشکل کو، کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ دوستو، یہودیوں کا فلسطینیوں پر ظلم ہم پچھلی صدی سے سنتے آ رہے ہیں اور کچھ دہائیاں پہلے سے دیکھتے بھی، لیکن کیا وجہ ہے میڈیا پر اتنا زبردست کنٹرول ہونے کے باوجود بھی یہ ویڈیوز ہم تک پہنچ جاتی ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز ہم تک پہنچیں۔ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان ویڈیوز کو دیکھ کر عادی ہو جائیں، اور جب وہ گریٹر اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو مسلمان یہی سمجھیں کہ یہ روز کا معاملہ ہے اور وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اب گریٹر اسرائیل کیا بلا ہے یہ آپ میں سے بہت سے تو جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے، پورا عراق، پورا شام، ترکی کا خاصا بڑا چنک، سعودی عرب کا شمالی حصہ مدینے سمیت، اور مصر کا بہت بڑا حصہ، اس کا سارا فرٹائل ایریا، ڈیلٹا کا جو ایریا ہے دریائے نیل کا پورا جشن کا علاقہ، جہاں پہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے تھے، یہ پورا ان کا گریٹر اسرائیل ہے۔ دوستو، یہ ہے میری آج کی درد بھری داستان۔ یہ اتنی لمبی ہے کہ اسے ایک ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس ٹاپک پر اور بھی ویڈیو لاؤں گا جس میں وہ سب باتیں کریں گے جو اس ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکیں۔
مثلا یہ جانیں گے مسجد الاقصی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، جب سے ناجائز ریاست اسرائیل کا قیام ہوا ہے تب سے اب تک کتنے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور کتنے یہودی مار چکے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو لبنان غازہ کی فوجی طاقت جاننی ہے، یعنی حماس اور حزب اللہ کی، تو اس ٹاپک پر ہمارے چینل پر پہلے ویڈیوز موجود ہیں جن کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔